جی السلام علیکم مولوی سفیان صاحب، میں نے آپ لوگوں کا ایک اشتہار دیکھا تھا فیس بک پہ، اور وہ حالیہ تبلیغی جماعت پر جو پابندی لگی ہے سعودی عرب میں، اس کے حوالے سے کچھ آپ لوگوں کی کچھ خیالات تھے، انگریزی میں تھے۔ میں تو اتنی اچھی انگریزی جانتا نہیں، تو ویسے میں پکا دیوبندی ہوں، اور مشکات تک میں نے رائیونٹ سے پڑھا ہے، تو اس لیے آپ ایک تو بالکل یہ نہ پریشان ہوئیے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ کوئی ہینکی پھینکی یا کوئی غلط بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور دوسرا، جو اس وقت سب سے سنگین مسئلہ اور سب سے اہم چیز جس نے ساری امت کو تشویش میں ڈال دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ہم سنتے تھے، کچھ اندازے ہوتے تھے، مثلا 80s میں، 88، 99، یعنی 1989، 1999، 1، 2، 3 میں، اس وقت ظاہری بات ہے اینڈرائڈ سیٹ نہیں ہوتے تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، رائیونٹ زیر تعلیم تھا، تو میں اکثر باتوں پہ چونک جایا کرتا تھا۔ میری ذاتی لائبریری میں 10,000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ میں نے جب چھٹیوں میں گھر جانا تو بس کتابیں پڑھتا تھا، تو والدہ خرچہ بھیجتی تھی، میں وہ سارے پیسے بچا کر لاہور کسی نہ کسی بہانے سے جا کر کتابیں خریدنی، اور کسی آتی جاتی جماعت کے ہاتھوں جھنگ میں اپنے گھر بھیج دینی۔ تو میں جب چھٹیوں میں جاتا تھا تو جتنی کتابیں میں نے اردو بازار سے خرید کر بھیجی ہوتی تھی، میں ان کے مطالعے میں لگ جاتا تھا۔ تو اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ چونکاتی تھیں کہ ہم جو ان لوگوں سے سنتے ہیں تو اسلام کے مآخذ میں ان میں تضاد پایا جاتا ہے۔ تو شروع دن سے ہی کھٹکنا شروع ہو گیا تھا میں، پھر کچھ پوچھنے پچھانے کا سلسلہ جب شروع کیا تو بڑی سختی سے ڈانٹ دیا گیا، اور بڑی بے دردی سے جھڑک کے خاموش کروا دیا گیا، بلکہ بہت ساری پابندیاں لگا دی گئیں، اور 24 گھنٹے زیر اتاب رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب تک میں رائیونٹ میں رہا، انہوں نے مجھے زیر اتاب ہی رکھا۔ سخت مجھ پر پابندیاں ہوتی تھیں، میرا بکسہ توڑ کے کتابیں نکال لیا کرتے تھے، اور ان کتابوں کو نکال کے جھنگ بھیج دیا کرتے تھے، تو میرے پاس کوئی دوسری کتاب رہنے نہیں دیتے تھے۔ اس رویے نے مجھے اور زیادہ چونکا دیا۔ تو اس وقت کچھ بیانات میں نے عبدالوہاب مرحوم سے اور ریونٹ کے اکابر جو ممبروں پر جو بھی بیٹھ گئے، تو ان سے کچھ باتیں ایسی سنی تو مجھے وہ باتیں قادیانیوں سے ملتی جلتی نظر آئیں۔ مثلا یہ معجزات کو کسبی کہتے ہیں، صفات نبوی کو کسبی کہتے ہیں، تو دائیں بائیں کی سنی سنائی باتیں نہیں، میں نے تو اپنی کانوں سے سنا، اور جو نظریہ انہوں نے بنا لیا ہے قرآن آیات کو توڑ مروڑ کے نہایت بے رحمی کے ساتھ اس کی تعویل کرنی، حتیٰ کہ بعض دفعہ قرآن کے ساتھ استہزاء کا معاملہ بھی کرنا، تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے رہے۔ تو اس وقت ہمیں کچھ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے جو قادیانیت کی روح ہے وہ ہے انکار جہاد، اور جو یہودیت کی روح ہے وہ ہے انبیاء کا استخفاف۔ تو میں نے تبلیغی جماعت کے چھوٹے بڑوں میں یہ دونوں پہلو بہت شدت کے ساتھ دیکھے۔ ہر ایک تبلیغی اپنے آپ کو نبیوں سے کمتر نہیں تو برابر ضرور سمجھتا تھا۔ ہمارے علماء بس طویلوں کے وہ قاعدے پکڑ کے بیٹھے رہے، او جی یہ مطلب ہے تو یہ مطلب ہے، تو یہ عوام کی باتیں ہیں، تو بڑے تو ایسے نہیں، تو بہرحال اس طرح کی تعویلات کرتے کرتے سنتے سنتے ایک زمانہ ہمارا گزر گیا۔ تو اس زمانے میں بھی ہمیں شک پڑا کہ ان کے تانے بانے اسرائیل سے جا کے ملتے ہیں، اور قادیانیت کی جو روح ہے وہ ہے انکار جہاد۔ پھر طارق جمیل صاحب منظر عام پر آئے تو انہوں نے تو جہاد کے اوپر جس بے دردی سے ہاتھ صاف کیا وہ بھی ایک المناک داستان ہے۔ اسی دوران مولوی احمد بہالپوری سامنے آئے تو ان کے بیانات میں جس بے دردی کے ساتھ جہاد اور مجاہدین کے اوپر اللہ معاف فرمائے جی حرزہ سرائیاں کی جاتی تھیں، وہ ناقابل بیان بھی ہیں، ناقابل برداشت بھی ہیں۔ میں نے خود آمنے سامنے بیٹھ کر ان سے کئی ایسی باتیں سنی۔ ایک دفعہ تو میں مجمع میں کھڑا ہو گیا، کوئی 150-200 کا مجمع تھا لاہور مرکز کے اندر،
علماء کا جوڑ تھا، 17-18 مارچ 2002 کی بات ہے، اتوار کا دن اور ظہر کے بعد۔ ممکن ہے تاریخ میں کوئی غلطی ہو، لیکن دن اتوار کا تھا، مہینہ مارچ کا تھا، اور غالباً 15 تاریخ کے بعد کی کوئی تاریخ تھی۔ اب اتنی صحت کے ساتھ تو مجھے یاد نہیں، لیکن واقعی یاد ہے۔ تو ابراہیم مسجد جو لاہور کا مرکز ہے، اس کے اندر ایک نجی سا کمرہ تھا، تو اس میں ہمیں دعوت دی گئی بھی علماء کے اندر بیان ہوگا، تو ہم 5-6 ساتھی اکٹھے ہو کے وہاں چلے گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آگے ہماری ملاقات مولوی احمد بہاولپوری سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال شروعات تو یہ اللہ رسول سے ہی کرتے ہیں، پھر وہ اپنے لائن پر اتر آئے، انہوں نے طالبان کو گالیاں دینا شروع کر دیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، امریکیوں کی تعریف کرنا شروع کر دی، اور ان کو فساد دی، اور زمین کے اندر مفسد، اور اس جہاد کو ناوقت کا جہاد اور بغیر ایمان کے جہاد، اور بہت ساری باتیں کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ غلطی امریکیوں کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں ساری غلطی طالبان کی ہے۔ جب یہ جملہ میں نے سنا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بھڑک کے کھڑا ہو گیا۔ تو 60-70-80 کے قریب کچھ لوگ تھے، تو میں چھوٹی سی عمر تھی میری اس وقت، آج سے پورے 20 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو بالکل جوان تھا میں۔ تو ایک دم مجمع چونک اٹھا، بھی ایک لڑکا سا کھڑا ہوا ہے، اللہ جانے اب یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور بڑے غصے سے لال پیلا ہے، اور آنکھیں اس کی آنکھوں سے انگارے ابل رہے ہیں، اور شرارے پھینک رہا ہے، اور بڑے غصے اور نخوت سے یہ مولوی احمد بہاولپوری کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ تو مولوی احمد بہاولپوری بھی میرے اس طرح سخت غصے سے کھڑے ہونے پر چونک کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف مجمع کو متوجہ کرنا تھا، بھی علماء ہو، بیٹھے ہو، قرآن حدیث پڑھا ہے تم لوگوں نے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اور تم سن کے صرف اسے بزرگ سمجھ کے چپ کر کے اٹھ کے چلے جاؤ گے، تو تمہارے اندر کوئی اللہ پاک نے کوئی عقل وقل نہیں دی۔ یہ قرآن حدیث جو تم لوگوں نے پڑھا ہے مدارس سے، وہ کس لیے پڑھا ہے؟ کہ بس بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہے ساری زندگی اور کچھ نہیں کرنا؟ تو میرا مقصود تھا کہ علماء کا مجمع ہے، چھوٹے بڑے مختلف عمر کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، کہ وہ ایک دفعہ چونکیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اس پر جس غفلت میں بیٹھ کر اور جس عقیدت کی اندھی اینک کو چڑھا کر وہ سن رہے تھے، وہ تھوڑا سا چونکیں، تھوڑا سا بیدار ہوں، ان کے دماغ میں کوئی ہلچل ہو کہ یہ اس نے کیا کہا ہے۔ تو 15 سے 20 سیکنڈ تک میں نے مجمع کو نفسیاتی طور پر اپنے قابو میں کیے رکھا، کہ میں بس شدید غصے کے عالم میں انہیں دیکھتا رہا، اور وہ بھی خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، اور مجمع بھی مجھے دیکھتا رہا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو، کیا یہ نوجوان ان پہ جھپٹ پڑے گا، یا کوئی دست درازی کرے گا، یا کچھ کرے گا، یا کوئی اعتراض کرے گا۔ جب میں نے سمجھا میرا مقصود حاصل ہو گیا ہے، کہ مجمع کو ایک تنبیہ ہو گئی ہے کہ بھائی وہ صاف صاف یہود و نصارہ کے اتحادیوں کو بے گناہ کہہ رہا ہے، اور مظلوم افغانیوں کو گناہگار کہہ رہا ہے، اور در حقیقت وہ ان کے جذبہ جہاد کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، تو آپ میں سے عالم ہو کر سوچنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب میں نے دیکھا میرا مقصود پورا ہو گیا، تو میں بڑی نخوت اور بڑی نفرت کے ساتھ مجمع کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا، کہ جیسے مجھے بڑی گھن آئی ہے یہاں بیٹھ کر۔ تو میں باہر نکل گیا، میرے پیچھے پیچھے 15-20 علماء اور بھی نکل آئے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، سامنے سنا، ویسے تو بہت سنا کہ بھئی یہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں جہاد کے اوپر حجرہ سرائی کرتے ہیں۔ پھر جب میں پڑھ کے فارغ ہو گیا، تو ہمیں بعد میں باقاعدہ یہ پتہ چلا کہ رائیونڈ سے سکہ بند قادیانی پکڑے گئے ہیں جو وہاں مقیم تھے۔ پھر ہمیں یہ بھی پکا پتہ چلا کہ بھائی پینٹاگون میں پینٹاگون کے ساتھ ان کے مستقل روابط ہیں، اور روزانہ کی بنیادوں پر کتنی جماعتیں کہاں کتنے وقت کے لیے نکلی، ان کی ایک رپورٹ ای میل کی جاتی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لینڈ لائن انٹرنیٹ ہوا کرتا تھا، پی ٹی سی ایل کے ذریعے۔ پی ٹی سی ایل سے میری مراد ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن، مطلب ہے کہ لینڈ لائن کمیونیکیشن کے ذریعے وائر ہوا کرتی تھی، اس کے ذریعے سے انٹرنیٹ کو کنیکٹ کیا جاتا تھا۔ تو جس نے وہ ایشو پکڑا، وہ ای میلز پکڑی، میں نے اس کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ کے 2-2.5 گھنٹے ساری تفصیل سنی کہ کیسے تمہیں اتفاق ہوا، کیا تم پہلے سے تمہیں کوئی شک تھا کہ تم ان کے پیچھے پھر تم
ریکی کرتے رہے اور بالآخر تم نے پکڑ لیا، یا کوئی اتفاق ہوا ہے کہ تم نے انہیں پکڑ لیا؟ تو افتخار الزماں صاحب، مسیح الزماں کا بیٹا، آج بھی رائے مقیم ہے، وہ یہ سارا کام آپریٹ کیا کرتا تھا۔ وہ دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہاں میں بھیجتا ہوں، رائے والوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں، میں بھیجتا ہوں۔ تو عبد الماجد صاحب وہ انجینئر ہوا کرتے تھے، ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا وہ، لاہور ماڈل ٹاؤن میں، آرکیٹیکٹ انجینئر تھا۔ تو اجتماع گاہ کا سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے رائے کا، اس کا نقشہ وہ بنایا کرتا تھا۔ بڑا قابل انجینئر تھا، آرکیٹیکٹ انجینئر تھا۔ میں نے اس سے ساری داستان سننے کے بعد آخر میں کہا کہ تم نے پھر کیا محسوس کیا جب عبد الوہاب صاحب نے تیری بات کو توجہ سے نہیں سنا، مولوی احسان نے نہیں سنا، اور سب نے تیری بات کو ایسا ہلکا لیا کہ جیسے تم خواہ مخواہ شور مچا رہے ہو، تمہاری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی بات ہے؟ بولا اگر یہود نصارہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہے، اگر ہم انہیں رپورٹ بھیجتے بھی ہیں، ہم نہیں، چلو ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھیجتا ہے اور ہمیں خبر لگ گئی تو گھبرانے کی بات نہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی تمہارا پھر کیا اندازہ ہے، کیا محسوس کیا تم نے جب تم نے سارے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا کہ وہ تو تمہاری بات پہ توجہ نہیں دے رہے، جبکہ تم نے عیاناً دیکھ لیا اور مکر بھی کوئی نہیں رہا نا؟ یعنی یا تو رائیونڈ کے اکابر یہ سن کر کہتے کہ عبد الماجد صاحب آپ کو وہم ہوا ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ انہوں نے باقاعدہ تسلیم کیا یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف سے پینٹاگون کو ای میلز جاتی ہیں یا ہمارے مرکز میں کوئی آدمی ای میلز بھیجتا ہے تو یہ اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے پھر عبد الماجد صاحب سے پوچھا کہ پھر تم نے کیا امپریشن لیا یہ ساری کارروائی؟ کہتے ہیں مجھے تو یہ سارے یہود نصارہ کے ایجنٹ لگتے ہیں۔ تو وہ قصہ بھی تمام ہو گیا۔ میں پھر اس کے 1-2 سال بعد سیالکوٹ میں پڑھاتا تھا، تو رائیونڈ کا ایک مقیم مجھے ملنے کے لیے آیا، گجرانوالہ کا۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا کہاں سے آ نکلا ہے۔ تو اس نے ہم نے پہلے تو مہمان کو چائے سے پلائی، بٹھایا، بھی خیر ہو، کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا بھائی ایک بات بتائیں، آپ جب رائیونڈ پڑھتے تھے، میرا اس کا بڑا گہرا دوستانہ تھا، 8 سال پڑھا ہوں میں وہاں۔ کہتے جب تم وہاں مجھ سے ملتے تھے، اکثر تم ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہاں کچھ قادیانی اور یہودی رہتے ہیں، یہ بات تم کس بنیاد پہ کہتے تھے؟ میں ہنس پڑا۔ میں نے کہا وہ تو چلو میں بتا دوں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم صرف اتنی بات کی تحقیق کے لیے تم رائیونڈ سے چل کے سیالکوٹ میرے پاس آئے ہو؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ وہاں کچھ اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈرز پکڑے گئے، اوریجنل اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈرز، جو باقاعدہ اسرائیل کی نیشنلٹی رکھتے ہیں اور اسرائیل کے پاسپورٹ ہیں۔ کہتے ہیں رائیونڈ میں تو قیامت مچی ہوئی ہے۔ میں کہ پھر یہ تو مچ گئی قیامت، آگے یہ بتاؤ کہ تمہارے اکابر نے کیا کیا؟ کہتے انہوں نے سارا قصہ دبا دیا۔ میں کہ اچھا جو پکڑے گئے ان کو نکالا؟ کہ جی عبد الوہاب صاحب نے یہ کہا کہ ان کو یہیں رہنے دو، ہدایت کے ماحول میں رہیں گے، کیا پتہ ہدایت پر آ جائے۔ میں نے کہا اچھا ان کو نکالا بھی نہیں، وہ پکڑے بھی گئے، ان کے پاسپورٹ بھی ٹریس ہو گئے، سب نے دیکھ لیا، بھال لیا، اور ان کے بیانات بھی لے لیے گئے، وہ اقرار کر گئے کہ ہم اسرائیل کے نیشنلٹی ہولڈر ہیں، اور ظاہری بات ہے وہاں وہ کسی خیر کے مقصد کے لیے تو بیٹھے نہیں ہوں گے۔ تو لیکن پھر بھی وہاں کی انتظامیہ اور مولوی احسان، مولوی جمشید، مولوی نظرمان، یہی بڑے بڑے لوگ تھے سارے، اور مفتی زین العابدین وغیرہ، وہ تو مہینے کے 3 دن کے لیے آتے تھے فیصل آباد سے، وہ رائیونڈ مستقل نہیں رہتے تھے۔ اس وقت یہ حاجی مشتاق اور بھائی اسلم صاحب، اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو پرانے تبلیغی تھے، سب زندہ تھے۔ تو میں نے کہا پہلے تم مجھے بس یہ بتاؤ کہ ان سب نے اس واقعے سے انہوں نے رد عمل کیا کیا؟ کہ تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے معاملہ دبا دیا اور یہ کہہ کے دبا دیا کہ بھئی کیا پتہ ان کو ہدایت مل جائے، ان کو یہاں سے نکالو نہیں۔ خیر میں سن کے خاموش ہو گیا کہ اب جو باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں وہ تو اس بیچارے کی سمجھ میں آ نہیں سکتی تھیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا اچھا یہ باتیں تو ہو گئیں، تم بتاؤ تمہیں یہ شک کیسا تھا؟ میں نے کہا بھائی میں کوئی ملیٹنٹ نہیں ہوں، اور نہ میں کوئی سپائی ہوں، میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، نہ کوئی راک ایجنٹ ہوں، نہ کوئی میں FBI یا CIA یا کسی خفیہ ایجنسی کا تربیت یافتہ نہیں ہوں، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، جنگ میں پیدا ہوا، کالج تک BSc میں پڑھا میڈیکل، وہاں سے تبلیغ میں لگ کے رائیونڈ پہنچ گئے۔ میں کہ مجھے یہاں سے کن باتوں کو پتہ ہے؟ کہتے پھر تم اتنے وثوق سے جو تم کہا کرتے تھے یہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو غالباً یہودی
اور قادیانیوں کے ساتھ ان کے یہودیوں اور قادیانیوں کے ساتھ ان کے پختہ مراسم ہیں، یہ بات تم کس بنیاد پہ کہتے تھے؟ میں کہ بڑی سادی سی بات ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی فطرت کے تمام اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صفات اور علامات بیان کر دی ہیں، اور چونکہ قادیانیت یہودیت کا ہی چربہ ہے، کیونکہ اب تو یہ باتیں چھپ کے آ چکی ہیں کہ امریکن ڈاکٹر ڈوئی ہوا کرتا تھا جس کے خیالات سے متاثر ہو کر غلام احمد قادیانی نے وہ ڈاکٹر ڈوئی وہ یہودی تھا، تو وہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ تو غلام احمد قادیانی خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں ڈاکٹر ڈوئی کے نظریات سے متاثر ہوا کہ وہ نبوت کو ایک صفت نفسانیہ سمجھتا ہے جس سے نبوت کے استمرار کی گنجائش نکلتی ہے، اور قیامت تک کوئی بھی شخص اپنے نفس کی صفا کر کے اور اس کو جلا بخش کے اور نفس پہ محنت کر کے وہ نبی بن سکتا ہے۔ تو میں وہاں سے میرے دل میں بھی یہ ایک تمنا بیدار ہوئی، ایک تما مجھے لگی کہ میں بھی نبی بن سکتا ہوں، تو میں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو قادیانیت چونکہ یہودیت کا ہی چربہ ہے، اور یہودیت کی ایک ایک ادا کو قرآن میں سب سے زیادہ مفصل بیان کیا گیا ہے، ان کے ظاہری شرور، ان کے باطنی شرور، ان کی کج فطرتی، ان کی سازشیں، ان کا سازشانہ مزاج، ان کی دسیسہ کاریاں، ان کی فریب کاریاں، ان کے مکر، ان کی چالیں، ان کی غداریاں، اسلام دشمنی، نبوت کی دشمنی، نبیوں کو قتل کرنا، قرآن نے تو یہود کی فطرت کو سب سے زیادہ کھول کر بیان کیا۔ میں کہ بھائی کتابیں پڑھتے تھے، قرآن کا مطالعہ کرتے تھے، تو اس میں یہودیوں کی جو فطرت ہمارے سامنے آتی تھی، تو رائیونڈ کے جو بزرگ جب ممبروں پر بیٹھتے تھے، مجھے ان میں اور ان کی باتیں ملتی جلتی نظر آئیں۔ اس لیے میرا ایک وجدان تھا کہ یہاں کچھ یہودی بیٹھے ہیں جو ان کو بریف کرتے ہیں۔ میں کہ اس سے زیادہ اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور میں نے کبھی قسم نہیں اٹھائی، لیکن بہت اچھا ہو گیا اب تم آ کے بتا رہے ہو کہ جناب وہاں سے تو واقعی یہودی پکڑے گئے ہیں۔ میں کہ شکر الحمدللہ کہ میرے خیالات کی تائید ہو گئی، اور تائید بھی تم ہی لوگوں کی زبانی ہوئی ہے، نہ کہ میں نے کوئی الزام لگایا، اور میں تو آج کل وہاں ہوں بھی نہیں۔ یہ تو آپ ہی لوگ یہ قضیہ لے کر میرے پاس آئے ہو کہ رائیونڈ میں قیامت مچی ہوئی ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈر پکڑے گئے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھائی کے زمانے میں ہمیں شروع دن سے اس بات کا شک تھا کہ اس جماعت کے قادیانیت اور یہودیت کے ساتھ خفیہ مراسم ہیں، اور بڑے گہرے مراسم ہیں۔ بالآخر وہ بات اب کھل کے سامنے آ گئی۔ انڈیا سے ایک کتاب چھپ کے آ چکی ہے، دیکھی ہوئی دنیا، اس میں وہ باقاعدہ لکھتے ہیں کہ جی میں مؤلف لکھتا ہے جی میں لد میں گیا، وہاں تبلیغ کا مرکز تھا، میں تل ابیب گیا، وہاں تبلیغ والوں کا مرکز تھا۔ اب تو آپ گوگل سرچ کریں تو آپ کو لد میں اور تل ابیب میں آپ کو تبلیغی جماعت کے مراکز مل جائیں گے۔ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے میڈیا کے اس دور میں۔ اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تبلیغی علماء ہم جب ان خدشات کا اظہار کرتے تھے تو وہ کج بحثی کرتے تھے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو، پاکستان کی طرف سے تو اسرائیل میں جانے کی بندش ہے۔ تو میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا تھا کہ اللہ کے بندو بھلے مانسوں، پاکستان اور اسرائیل میں تو بندش ہے، لیکن کیا انگلینڈ کی طرف سے کوئی اسرائیل میں جائے تو کوئی بندش ہے؟ ان کے قانون میں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ ان لوگوں سے یہ سوال کیا کرتا تھا کہ اسرائیل میں صرف دو ہی جماعتیں ہیں جن کو وہاں مذہبی طور پر کسی سرگرمی یا تحریک کو کرنے کی اجازت ہے، ایک قادیانی اور دوسرے تبلیغی۔ تو یہودیوں کا ملک اسرائیل ہو جنہوں نے پوری امت مسلمہ کو خاک اور خون میں نہلا کر اور قتل عام کر کے اور سلطنت عثمانیہ کو تہہ تیغ کر کے اور خاک میں ملا کر اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور عربوں کی روح نکال کے اور خطہ عرب کو پارا پارا کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور تباہ و برباد کر کے اور لاکھوں پاک دامن عورتوں کی عزتیں لوٹ کے نوجوانوں کو ذبح کر کے انہوں نے ایک ملک بنایا اسرائیل، جس میں عیسائیوں تک کو جا کر مشنری ورکنگ کی اجازت نہیں ہے کہ عیسائی بھی وہاں پر جا کر کوئی مذہبی سرگرمی نہیں کر سکتے۔
تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پر قادیانیوں کے بھی اڈے ہوں اور تبلیغی جماعت کے بھی اڈے ہوں؟ قادیانیوں کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہی کے گماشتے ہیں، یہ انہی کے چیلے ہیں، انہی کی اولاد ہیں روحانی، تو باپ نے اولاد کو اپنی گود میں لے لیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت اور یہودیت کے اندر فکری ایسی کون سی ہم آہنگی ہے کہ اسرائیل نے وہاں تبلیغی جماعت کو اپنے مراکز بنانے کی اجازت دے دی؟ یہ بہت اہم سوال ہے یہ، جبکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ یہودی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی پیروی نہ کرو۔ پھر یہ مسئلہ دلائل کا نہیں ہے۔ اسرائیل ایک ملک ہے، ایک حکومت ہے، وہ خالص مذہبی حکومت ہے، اس کے قوانین بڑے سخت ہیں، اور وہ حکومتی مشینری کی قوت کے ذریعے وہاں پر اپنے قوانین کو لاگو کرتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی جماعت ہو، کوئی ایسی تحریک ہو جو یہودیت سے اصولی اختلاف رکھتی ہو، بلکہ اس جماعت کا پھلنا پھولنا یہود کی موت کا سبب ہو اور ان کی روحانی فنا کا سبب ہو، وہ ان کو خود اپنی گود میں جگہ دیں کہ تم ہمارے پاس آؤ اور تم اس کام کو کرو جس کے نتیجے میں بعد میں ہم برباد ہو جائیں۔ یہ عقلاً ناممکن ہے۔ اور میں نے پھر تبلیغی علماء سے 2-3 سوالات کیے۔ میں کہا آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اکثر یہ جواب دیتے تھے جی یہ حکمت ہے، ہم وہاں پر بیٹھ کر انہی کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں۔ میں کہا جی بالکل ٹھیک ہے، خدا کرے ایسا ہی ہو، لیکن میرا ایک سیدھا سادہ سے سوال ہے۔ قرآن کریم کے پہلے ہی صفحے میں یہود پر لعنت کی گئی ہے، ان کو مغضوب کہا گیا ہے۔ کیا تبلیغی جماعت لد میں یا تل ابیب میں اپنے مراکز کے اندر یہود کے بارے میں اس آیت کا ترجمہ کر کے سنا سکتے ہیں کہ یہود جیسی متعصب ترین، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مذہب کی بنیاد پر واقعی اگر کوئی ملک وجود میں آیا ہے تو وہ اسرائیل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں پر اسرائیل کی یہ جرائم وہاں تبلیغی جماعت بیان کر سکے؟ وَبِقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہ تو نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ اپنے احبار اور رہبان کو رب کا درجہ دیتے تھے، یہ تو مریم عفیفہ پر زنا کی تہمت لگایا کرتے تھے، انہوں نے تو عیسیٰ کو اپنی طرف سے پھانسی دے دی تھی۔ اگر تبلیغی جماعت وہاں یہود کے یہ اصلی عقائد بیان کرے، کیا وہ انہیں 1 منٹ کے لیے وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دیں گے؟ جب وہاں آپ قرآن کی سچی تعلیم بیان ہی نہیں کر سکتے تو پھر وہ کون سی سلیکٹیو سی ایک جسے کہتے ہیں نا جی سلیکٹیو سلیبس، ایک منتخب سا اسلام آپ وہاں کون سا پیش کرتے ہیں کہ یہود بھی سن کے کہیں ہاں یہ ٹھیک ہے، بھائی اتنا ٹھیک ہے، یہ چلے گا، اس سے ہمیں کچھ نہیں، اسلام کی جڑیں بھی کٹتی رہیں گی، ہم اور آپ آپس میں ہمہ یاراں دوستاں ہمہ یاراں جنت بھی چلتا رہے گا، ہم پیالہ اور ہم نوالا بھی رہیں گے، جبکہ یہ ویسے عقلاً ناممکن ہے۔ میں گوگل کو سرچ کیا تو عرب ممالک میں عرب علماء نے جس قدر شرح اور بس کے ساتھ یہودیت پر لکھا ہے ہمارے اجمی علماء نے نہیں لکھا۔ آپ مصر کے کتب خانوں میں چلے جائیں، عراق کے کتب خانوں میں چلے جائیں، شام کے، اردن کے، لیبیا کے، سعودیہ کے، مکہ اور مدینہ یونیورسٹی کے اندر اسکالرز کی PhD کے مقالے وغیرہ پڑھے تو جس قدر عربوں نے یہود کی کج فطرتی پر ریسرچ کی ہے اور اس پر کتابیں لکھی ہیں، ہمارے ہندوستان میں، ہندوستان سے میری مراد ہے پاکستان اور انڈیا مشترکہ جب ہوتا تھا برِ صغیر، بخیر تقسیم کے بعد تو پاکستان سے تو کوئی ایسی کوئی معیاری کتاب کبھی شائع نہیں ہوئی، وہی بزرگوں کی کتابیں چھاپ چھاپ کے سارے اپنے آپ کو محقق کہتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال تو جتنے عرب علماء نے یہود پر کتابیں لکھی ہیں ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا مفسد عنصر ہے، اور یہ صرف اسلام کا ہی دشمن نہیں، یہ پوری انسانیت کا دشمن ہے، اور اس کا اصل مشن یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو اپنا بے نام غلام بنا کر تباہ کرنا ہے، برباد کرنا ہے اور اپنے پیروں کے نیچے کچلنا ہے، چاہے وہ جین مت کے ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، دلائی لامے ہوں، تبتی ہوں، کچھ بھی ہوں، بس یہودی نہ ہوں۔
ابھی ایک 4 جلدوں پر کتاب میرے سامنے آئی ہے، الرسول والیہود وجہا لوجہ۔ اس کتاب کو پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس جماعت کی جو تاریخ ہے، یہودیت کی جو تاریخ ہے، وہ اتنی گھناؤنی اور اتنی روح فرسا اور اتنی ہولناک اور اتنی خوفناک اور دلدوز ہے کہ جس کو سن کر انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے، اور بندہ اتنا رونے کو دل چاہتا ہے کہ آنکھ خشک ہو جائے اور آنکھوں سے خون اترنا شروع ہو جائے کہ اس ظالم اور بدبخت قوم نے اپنی پچھلی 30-35 صدیوں میں اور اپنی پوری تاریخ میں انسانیت پر برائے انسانیت کس قدر مظالم ڈھائے ہیں، اور اس اسرائیل کو بنانے کے لیے اس نے خطہ عرب میں جتنا قتل عام کیا ہے، اس کی روح فرسا داستان بندہ بیٹھ کر سنانے بیٹھے زندگی بیت جائے۔ اب میرے لیے یہ بہت حیرت کا سوال ہے کہ اس اتنی خونی اور اتنی قاتل یہودیت نے تبلیغی جماعت کو اپنی گود میں، اپنی چھاؤں میں، اپنے گھر میں، اپنے صحن میں باقاعدہ تبلیغ کا کام کرنے کی اجازت کیوں دی؟ ان کے مراکز بنا کر دیے، وہاں پر بجلی پانی کے انتظامات، رہنے سہنے کی سہولتیں، آنے جانے والوں کی سہولتیں، اور وہ جس طرح بھی اپنا یہ گش وش کرتے ہیں جو فلسطینیوں میں جا کر چلتے وہ لطف سے ہیں اور جا کے ملتے فلسطینیوں سے ہیں، جتنے بھی مسلمان وہاں ہوتے ہوں گے۔ تو آخر یہ کون سا اسلام لے کر پھر رہے ہیں کہ اس قدر خطرناک مذہب والوں نے تبلیغی جماعت کو اپنے قدموں کے نیچے جگہ دے دی؟ تو میں جتنے بھی علماء سے بات کرتا ہوں تو وہ بیچارے ایسے ہی پھس پھسے اور بے روح بے مغز اور عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق وہ جوابات دیتے ہیں جن کو سن کر رونا بھی آتا ہے کہ ہمارے آج کے مولوی کی عقل کیا ہو گئی ہے۔ اس بیچارے کو سوائے اس کے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑے رہیں گے تو مساجد کے اندر ہمیں امامتیں بھی ملیں گی، اور جہاں جہاں مسلم کمیونٹیز ہیں وہاں ہمیں تحفظ ملے گا، ہماری مالی معاونت چلتی رہے گی، ہمارے گھریلو کاروبار زندگی چلتا رہے گا، وگرنہ اب اس بات کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی کہ جہاں کسی عالم نے، چاہے پاکستان میں، چاہے عربستان میں، چاہے انڈیا میں، کہیں بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ کسی بھی مسئلے میں کوئی اختلاف رائے یا فٹ نوٹ پیش کیا، اس پر عرصہ حیات زندگی تنگ ہو جائے گی، پھر تبلیغ والے اسے جینے نہیں دیں گے۔ میں نے بڑے مظالم سہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ایک طویل فہرست ہے جنہوں نے تبلیغی جماعت والوں سے جب اختلاف کیا اور انہوں نے شرعی اختلاف کیا تو تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے انتہائی بے رحمانہ سلوک پیش کیا گیا، اور گویا کہ اس سارے سلوک کا عنوان اور سارے سلوک کا ٹائٹل نیم یہ تھا کہ ہماری جماعت اب دنیا میں پھیل چکی ہے، ہمارے پاؤں جم چکے ہیں، ہماری افرادی قوت اب اس حد تک چلی گئی ہے کہ جس نے اختلاف کیا وہ اپنی خیر منا لے۔ تو اس تناظر میں بہت سارے سوال بھی اٹھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت دین کے نام پر کیا پھیلاتی پھر رہی ہے، اور پوری دنیا میں پہلے تو ہمیں یہ اشکالات ہوا کرتے تھے کہ بھئی ہر وہ اسلامی تنظیم جو طاغوت اور باطل کے تسلط کے خلاف اپنی جان ہتھیلی پر لے کر میدان عمل میں اترتی ہے تو پوری دنیا کا باطل، جس کے دو ہی بڑے بڑے نام ہیں، یہود اور نصارہ کا طاغوتی جو ایک سمبل ہے، وہ ان کو جب تک قتل نہیں کر دیتا اور ان کی نسل نہیں مٹا دیتا یہ لوگ چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس کے لیے چاہے انہیں کروڑوں ڈالر خرچ کرنے پڑیں، اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑیں، کتنی حکومتوں کو یرغمال بنانا پڑے، اور خود اس منزل تک پہنچنے کے لیے چاہے راستے میں جتنا مزید خون بہانا پڑے، لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ کسی ایک دنیا کے کونے سے یہ آواز کیوں اٹھی ہے کہ اس وقت کا جو باطل ہے، جس کا نمائندہ یہودیت اور نصرانیت ہے، اور جنہوں نے مسلمانوں کی نسل کشی اور اسلام کشی اس کو بنیادی مقصد بنا کر پوری دنیا کے اندر شر و فساد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، فلاں جگہ سے اس طاغوتی نظام کے خلاف آواز اٹھی ہے تو پوری دنیا کے وسائل لے کر اس کے پیچھے بھاگو، اور جب تک اس کی لاش نہیں مل جاتی سکون سے نہیں بیٹھنا۔ تو ہمیں کسی زمانے میں بڑا اشکال ہوتا تھا، ایک طرف یہ پوری دنیا کا یہودیت اور نصرانیت کا طاغوت، ان کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانے کے لیے
بے دریغ پیسہ خرچ کرتا ہے، بے دریغ وسائل خرچ کرتا ہے، لیکن تبلیغی جماعت جہاں بھی جاتی ہے ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کو ویزے ملتے ہیں، ان کو آنے جانے کی سہولتیں دی جاتی ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں ہوتی، ان کی تلاشیاں نہیں لی جاتی ہیں، ان کی کوئی ہلکی پھلکی کہیں کوئی واقعہ ہو گیا ہو تو اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ اور لیکن استقرائی طور پر، میں استقصائی نہیں کہہ رہا کہ یہی کچھ ہی ہوا ہے، بلکہ میں استقراً کہہ رہا ہوں کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ ان کا ہر جگہ استقبال ہے، ان کو کہتے ہیں آئیے جناب تشریف لائیے۔ تو میں اکثر علماء سے پوچھا کرتا تھا کہ یہ بتلاؤ فلاں فلاں جس کے پیچھے پوری دنیا کا طاغوت لگا ہوا ہے، ان کے پاس کون سا اسلام ہے کہ وہ ان کی اس ایک کی خاطر پورے ملک کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمہارے پاس وہ کون سا اسلام ہے کہ تمہیں رستے دیتے ہیں آئیے جناب۔ تو کیا یہ ذاتی دشمنیاں ہیں؟ اور دنیا میں کوئی حکومت اتنی بے عقل بھی ہوتی ہے کہ محض اپنی ذاتی دشمنی پر ملکی وسائل کو اتنا بے دریغ استعمال کرے کہ وہ ملک دیوالیہ کی حد تک پہنچ جائے؟ اور یہ بات بھی اظہر من الشمس ہے کہ جب یہ افغان وار شروع ہوئی تھی تو بہت سارے ممالک ساتھ شریک تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا اس پہ تو پیسہ اتنا لگ رہا ہے، ہماری ملک کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے، بہت سارے ملک بیچ میں چھوڑ چھاڑ کے بھاگ بھوگ گئے تھے۔ تو میں ان تبلیغیوں سے ہمیشہ یہ سوال کیا کرتا تھا کہ بھائی تمہارا استقبال ہو، اور جناب ہم نے سنا ہے کہ جناب واشنگٹن میں وہ بل کلنٹن تبلیغی مراکز میں جاتا ہے، اور ایک طرف دنیا کے جدید ترین اسلحے بھیج کے اور پتہ نہیں کتنے لمبے راستے سے مسلمانوں کا قتل عام کراتا ہے، تو تمہارے پاس کون سا اسلام ہے، ان کے پاس کون سا اسلام ہے؟ کیا واقعی تم اسلام کی سچی تعبیر کر رہے ہو؟ ایک بات، اور اگر تمہارے پاس سچا اسلام ہے تو اسلام کی توحید، رسالت، معاد کے بعد ایک نمایاں دعوت یہ ہے کہ ظلم نہیں کرنا۔ تو کیا بات ہے کہ تمہارے اسلام کو وہ پسند بھی کرتے ہیں، چلو توحید کے بارے میں نہ اتریں، رسالت کو نہ مانیں، لیکن ظلم کی جو اسلام کی تعلیم ہے کہ ظلم نہیں کرنا کسی پر بھی، نہ اپنے پر، نہ پرائے پر، نہ کافر پر، نہ مسلمان پر، نہ غیر پر، نہ اپنے پر، نہ دوست پر، نہ دشمن پر، ہیں جی۔ وہ جو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ تمہیں کسی کی عداوت اس بات پر نہ آمادہ کرے کہ تم حد سے تجاوز کر جاؤ۔ میں حافظ نہیں ہوں، وہ غالباً وہ لا یجرمنکم شنآن قوم اس طرح کر کے وہ آئے تھے، آپ اگر حافظ ہیں تو آپ بخوبی بڑی سہولت سے سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، تو بڑی معذرت میں حافظ نہیں ہوں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ بات جلی نص قطعی کے ساتھ بیان کی ہے کہ تمہیں کسی کی دشمنی حد سے تجاوز کر جانے پر نہ ابھارے۔ تو اسلام نے تو اپنے جانی دشمن سے بھی حد اعتدال سے نکلنے کی اجازت نہیں دی، تو کیا بات ہے کفار مسلمانوں کی اس تعلیم سے کیوں نہیں متاثر؟ تو یہ جو آنکھ مچولی چل رہی ہے، اور تبلیغی جماعت اس بات سے خوش ہے، ہم دنیا پھر آتے ہیں، ہمارے ہاں کے موچی، ہمارے ہاں کے یہ پلمبر اور یہ 2 2 ٹکے کے لوگ جناب امریکہ دکھاتے ہیں، وہ آ کر خوش ہو جاتے ہیں، ہم یورپ دیکھا ہے یہ تبلیغ کی برکت سے۔ ایک آدمی ملا مجھے، میرا ایک دوست تھا، اس نے بڑے فخر سے مجھے فون کیا کہ جی جناب، کہتا ہے ڈنمارک جا رہا ہوں۔ اس نے گویا کہ مجھ پہ تعریض کی کہ تو تبلیغی جماعت سے اختلاف کر کے پڑا پڑا گل سڑ کے ختم ہو جائے گا، دیکھ ہم یورپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حیات خانہ یہ بتاؤ کبھی مکہ بھی دیکھا ہے، کبھی مدینہ بھی دیکھا ہے کہ ڈنمارک کی دیکھنے جا رہے ہو؟ وہ بیچارہ اس نے غصے میں آ کے فون بند کر دیا۔ تو آج کا مولوی ڈنمارک جانے پہ چھلانگے مار رہا ہے، اٹلی جانے پہ چھلانگے مار رہا ہے، جی میں جی روم جا رہا ہوں، جی میں جی ٹیکسس جا رہا ہوں، جی اور میں بیلجیم ہو کے آ رہا ہوں جی۔ تو ہمارے کچے پکے ادھ کچرے مولوی کو تبلیغی جماعت نے سیر و سیاحت کی عیاشی کی چاٹ لگا کے اور مالی معاونتیں کر کے ان کی علمی استعداد کو دفن کر دیا ہے، مت مار دیا۔